حکومت کے لیے صرف کل کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ملک کی معیشت کا ہے، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جہاں پاکستان میں مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ اور ترقی میں ریکارڈ گراوٹ سامنے آ رہی ہے، وہیں تمام تر حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود IMF پروگرام بحال نہیں ہوا ہے، کیونکہ خود حکومت کے ہی متضاد بیانات اور معاہدے سے ہٹ کر غیر اعلانیہ اقدامات اور اعلانات کی وجہ سے حکومت کو ہر معاشی قدم اٹھانے سے پہلے IMF کی منظوری اور ان کو یقین دہانی کرانی پڑ رہی ہے۔ یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ حکومت جاتے جاتے ریلیف بجٹ دے گی، IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کرے گی، اور پھر الیکشن کے بعد آنے والی حکومت اسی صورتحال سے دوچار ہوگی جس سے اس حکومت کو ہونا پڑا تھا، کیونکہ عمران خان اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر IMF پروگرام کی خلاف ورزی کر گئے تھے اور ملک کی معیشت پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکا گئے تھے۔ مگر آج مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق IMF نے معاشی اور مالیاتی پالیسیز کی یادداشت کے مسودے میں اب یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ پاکستان IMF کی منظوری کے بغیر کوئی سبسڈی نہیں دے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد پاکستان کے IMF کے ساتھ پروگرام بحالی کے درمیان پیٹرول پر کراس سبسڈی کی صورت میں حائل رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے مارچ میں پیٹرول پر کراس سبسڈی کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر IMF کا اعتراض سامنے آیا تھا کہ پاکستان نے اس سبسڈی کے اعلان سے پہلے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، لیکن اب حکومت نے IMF کی یہ شرط بھی پوری کر دی ہے، جبکہ اپریل ہی میں پاکستان نے IMF کی بیرونی فائننسنگ کی یقین دہانی کی شرط بھی پوری کر دی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود IMF کی جانب سے اسٹاف لیول معاہدے کا کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا، جس کے بعد حکومت نے ایک بار پھر IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ کو مداخلت اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی ہے۔ مہتاب حیدری کی خبر کے مطابق بدھ کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر خزانہ نے انہیں موجودہ IMF پروگرام میں ہونے والی پیش رفت اور اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ اس دوران پاکستان کی جانب سے امریکہ کو پروگرام بحالی کے لیے IMF پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا بھی کہا، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان اور IMF کے درمیان اعتماد کا فقدان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ IMF کسی صورت پاکستان کی زبانی کمٹمنٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ IMF موجودہ پروگرام کی $1.1 ارب کی آخری قسط جاری کرنے سے پہلے پاکستان کے اگلے مالی سال کے بجٹ کی بھی تفصیلات مانگ رہا ہے۔ رائٹرز میں اریبہ شاہد کی خبر کے مطابق IMF پروگرام بحالی اور آخری قسط جاری کرنے سے پہلے آئندہ مالی سال کے بجٹ پلانز پر حکومت کے ساتھ مشاورت پر غور کر رہا ہے۔ IMF کے پاکستان میں مشن چیف نیتھن پورٹر نے رائٹرز کو بتایا کہ IMF کے تمام پروگرامز میں حکام آخری ریویو کے ساتھ اپنا ایک لیٹر آف انٹینٹ جاری کرتے ہیں، جو پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کے پالیسی اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ خبر کے مطابق IMF کے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کے سوال پر IMF کے پاکستان میں مشن چیف نے رائٹرز کو بتایا کہ ابھی کے پلان کے مطابق جائزے ترتیب بار کیے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب حیدر، نمائندہ دی نیوز۔ مہتاب، بہت شکریہ۔ مہتاب، کیا بائی چانس حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کوئی ریلیف بجٹ دے جائیں، IMF پروگرام کی خلاف ورزی کر جائیں، یا بڑے سنجیدگی سے IMF پروگرام کی پاسداری کرتے ہوئے بجٹ دینے اور IMF کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس ٹائم 9واں جائزہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، تو ابھی تو حکومت کے ذہن میں یہی ہے کہ 9ویں جائزے کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کیا جائے، چونکہ اگر 10 سے 15 دن میں یہ جائزہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ سارے کا سارا پروگرام کا جو پورا میکنزم ہے یہ کسی طور پہ بھی نہیں ہوگا، اور پروگرام پھر ایک فیلیور کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ کوشش ہے کہ 9ویں جائزے کو کمپلیٹ کیا جائے، یا 9ویں 10ویں جائزے کو کمبائن کر لیا جائے اور بجٹ کے ساتھ اس پہ بات چیت کی جائے، لیکن پہلی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ 9واں جائزہ کمپلیٹ ہو، اور اس کے بعد IMF کا جائزہ مشن مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں آئے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ویک آف جون میں حکومت نئے سال کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ ایک مشکل صورتحال ہے، اور دوسری طرف لیکن IMF جو ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ حکومت IMF کے پروگرام سے نکل کر بجٹ اناؤنس کرے، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام اگر سسپینڈ ہوا یا ناکامی کی صورت میں بھی پاکستان کو ایک اور IMF کے پروگرام کی ضرورت ہوگی، چونکہ اگلے سال کے دوران جو پاکستان کی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں انکلوڈنگ ڈیٹ سروسنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ $30 ارب سے زیادہ کی ہیں۔ ویسے یعنی کہ کوئی ایڈونچر کا سوچ نہیں رہی ہے حکومت؟ پیٹرول پر کراس سبسڈی پر پہلے بھی وزارت خزانہ خلاف تھی، یا دیگر معاملات، یا ریلیف بجٹ جو کہ IMF کی خلاف ورزی کرتا ہے پروگرام کی، ایسا کچھ نہیں سوچ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو کراس فیول سبسڈی ہے، اس پہ بنیادی طور پہ حکومت نے MEFP کے اندر یہ شامل کروا دیا اور ایگری کر لیا ہے IMF سے
کہ وہ پروگرام ختم ہونے تک کوئی ایڈیشنل سبسڈی جو ہے وہ فراہم نہیں کرے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراس فیول سبسڈی کا جو ایشو ہے یہ براڈلی جو ہے وہ ریزالو ہو گیا, لیکن ابھی بھی ایک ایشو ہے جو باقی ہے اور وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا. میں اس میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں مطلب کہ کوئی $650 بلین کا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے ملک نے, اور اس مہینے ابھی جو اپریل کے نمبر آئے ہیں اس میں کوئی $8 ارب کا صرف تجارتی خسارہ رہ گیا ہے, یعنی کہ کوئی $1 ارب سے اوپر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا. اس کے باوجود IMF نہیں کنونس ہو رہا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے, جب IMF کی ٹیم یہاں پہ تھی تو اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ $7 بلین کا گیپ ہے. اس کے بعد حکومت یہ کہتی تھی کہ نہیں یہ $4 سے $5 بلین ہوگا, لیکن یہ جب سرپلس آیا ہے تو پھر $6 بلین کے گیپ پہ IMF ایگری ہوا, اور ابھی $5 بلین کا گیپ پہ پاکستان اور IMF کے درمیان براڈلی ایگریمنٹ ہے. اب اس $5 بلین کے گیپ کو فل کرنا ہے. $3 بلین جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں, جس میں $2 بلین ایڈیشنل سعودی عرب کی کنفرمیشن ہے اور $1 بلین UAE کی ہے, لیکن $2 بلین کا ابھی بھی گیپ ہے, اور $2 بلین میں $700 ملین ورلڈ بینک کے اور AIB کے ہیں. چونکہ $200 ملین AIB نے ڈائیورٹ کر دیے ہیں ٹورڈز فلڈز, تو وہ $200 ملین جو وہاں سے جو ہے انہوں نے کیے ہیں ڈائیورٹ, تو یہ $700 ملین رہ گئے ہیں. اب $1.3 بلین جو ہے وہ ہم نے مینیج کرنے ہیں, جس میں ہم $300 ملین کہہ رہے ہیں کہ جو جنیوا میں پلیجز ہوئی تھی وہاں سے آئیں گے. $1 بلین کا گیپ ابھی بھی موجود ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو UAE اور دبئی بیسڈ بینکس ہیں وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, چونکہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بھی خراب ہے اور IMF سے ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, تو اس لیے پہلے ایگریمنٹ کریں. IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس سے کنفرمیشن لے کر آئیں. تو یہ چکن اینڈ ایگ والی صورتحال ہے, اور یہ $1 بلین جو ہے وہ پاکستان جب تک IMF کو یہ ایشورنس نہیں دے گا اس ٹائم تک جو ہے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا. لیکن ٹائم لیمیٹڈ ہے, اگلے 8 سے 10 دن میں یہ کرنا پڑے گا ورنہ پروگرام ڈیریل ہو سکتا ہے.